موجود ہیں. بہت شکریہ کامن صاحب. ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس, 3 اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں. کیا تجزیہ ہے آپ کا ان سوالات پر؟ دیکھیں, سوالات جو ملک ریاض صاحب نے کیے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک بڑی ڈرامٹک یہ پریس کانفرنس ہے, اور جو ریولیشنز ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑی ڈرامٹک ہیں. اور یہ ابھی تو انہوں نے 3 باتیں ایسی کر دی ہیں جس کی کہ ابھی ہمارے پاس نہ کوئی تفصیل ہے, نہ ہی ہمارے پاس اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے کہا کہ میری رات کے اندھیرے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ان کی کئی ملاقاتیں چیف جسٹس آف پاکستان سے ہوئی ہیں. اب اس کے لیے تو کوئی فورم ہی ہو سکتا ہے جو کہ اس بات کو انویسٹیگیٹ کرے یا اس بات کو پتہ کرے کہ ان کی کتنی ملاقاتیں چیف جسٹس آف پاکستان سے ہوئی ہیں. یہ ہمارے علم میں ہے کہ ان کی کچھ ملاقاتیں اس وقت ضرور ہوئی تھی جب عدلیہ کی بحالی کی تحریک ہو رہی تھی, چیف جسٹس کی ریسٹوریشن کی بات چیت تھی. اس وقت تو جو گورنمنٹ اور چیف جسٹس کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی تھی اس میں شاید ملک ریاض صاحب اکیلے نہیں تھے, اور بھی دوسرے لوگ اس میں شامل تھے, اور بہت ہی یہ بالکل 100% شیور کہ لوگ آتے جاتے تھے چیف جسٹس کے پاس بھی, اور جو گورنمنٹ کے پاس بھی لوگ جاتے تھے. پریزیڈنٹ کی بات لوگ لے کے جاتے تھے. I'm sure کہ ملک ریاض صاحب وہ ملاقاتوں کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن I'm not 100% sure کہ یہ وہ انہی راتوں کی بات کر رہے ہیں جب چیف جسٹس صاحب بحال نہیں ہوئے تھے. اب اس میں کہ وہ کوئی اور ملاقاتیں اس کے علاوہ ہیں یا نہیں ہیں, ہم نے ابھی یہ دیکھا ہے ٹریک ریکارڈ کے ملک ریاض صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے لوگ ہیں یہ بڑا میٹیکولسلی اپنا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں, اور بڑا میٹیکولسلی جو ریکارڈ ابھی ہمارے سامنے آیا ہے یہ تو بیونڈ پروف ہے نا. اس میں تو یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی جواب تو فی الحال نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ یہ کہ یہ ساری دستاویزات جو ہیں یہ آؤٹ رائٹ فورجری ہے یا آؤٹ رائٹ فراڈ ہے یا جو بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کا جواب نہیں ہے کہ اگر یہ فورجری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ارسلان افتخار چاہے وہ سلمان احمد کے تھرو کرتے رہے ہوں, احمد خلیل کے تھرو کرتے رہے ہوں, کسی بھی شخص کے تھرو کرتے رہے ہوں, انہوں نے یہ سارے فیورز لیے ہیں, اور یہ معمولی چیز نہیں ہے. چیف جسٹس کے بیٹے کی حیثیت سے کسی بھی صورت سے ہم ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب یہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی اور جب میرا بیان ہو رہا تھا تو چیف جسٹس صاحب نے, جب میں یہی چیزیں میں بیان کر رہا تھا, ایگزیکٹلی یہی میں بتا رہا تھا کہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, تو چیف جسٹس صاحب نے اسی وقت مجھے مخاطب کر کے کہا تھا کہ کامران صاحب میں قسمیہ کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میرے بیٹے کا کیا کاروبار ہے. وہ ایک 34 سال کا شخص ہے اور وہ ایک آزاد شخص ہے, مجھے اس کی ایکٹیویٹیز کا نہیں پتہ ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ انہیں کچھ علم نہیں ہے ان کے بیٹے کی کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی کا, لیکن یہ جو ایکٹیویٹیز نظر آئی ہیں جو کہ آج ہم نے دیکھی ہیں وہ اس کا پروف جو ہے, اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ, یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن اگر یہ سچ ہے اور یہ ڈاکیومنٹ صحیح ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو بیونڈ ڈاؤٹ ہے. اچھا, اب آ جائے وہ کوشچن جو ملک صاحب نے ابھی کہے ہیں کہ ان کی رات کی تاریکیوں میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ ایگزیکٹلی کن ملاقاتوں کی باتیں کر رہے ہیں. اگر وہ ملاقاتیں جو وہ کہہ رہے ہیں, اگر وہ انہی راتوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ جب بحالی ہوئی تھی چیف جسٹس کی, اور اس دوران بحالی سے پہلے جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی زرداری صاحب اور چیف جسٹس کے درمیان, تو وہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری بات نہیں ہے. بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ صرف انہی ملاقاتوں کی بات کر رہے ہیں. اس سے زیادہ غیر معمولی بات یہ ہے جو وہ یہ فرماتے ہیں کہ احمد خلیل کے گھر پہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور چیف جسٹس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ایک ملاقات میں ایک سٹنگ جج بھی موجود تھا. اب یہ جو بات ہے یہ اگین اس سے زیادہ اسپیسیفک ہے کہ میری رات کی تاریکیوں میں کتنی ملاقاتیں ہوئی. اب وہ آ گئے ہیں ایک اسپیسیفک ملاقاتوں میں جس میں کہتے ہیں کہ احمد خلیل سے کہ گھر پہ, ایک انڈیویجول کے گھر پہ, جو کہ میرے نزدیک تو خود ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ یہ کون احمد خلیل صاحب ہے کہ جس کے گھر پہ وزیر اعظم بھی پہنچے اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی پہنچے اور وہاں پر یہ کوئی ملاقات ہوئی. اور یہ تو جو میں نے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس ملاقات میں ایک اور سٹنگ جج بھی موجود رہا ہے. یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی بات ہے. تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ چیف جسٹس یہ بتائیں کہ اس معاملے کا علم انہیں کب ہوا. جب یہ سو موٹو نوٹس لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے, تو جون 5 کو جو میرا پروگرام ہوا تھا جس میں میں نے یہ چیزوں کا ذکر کیا تھا اور ان چیزوں کی گردش جو چل رہی تھی دستاویزات اس حوالے سے جب میں نے بات کی تھی, اور میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب ایکشن لیں گے, اور اس پر اب وہ ایکشن لینے والے ہیں اور ضروری ہے کہ وہ ایکشن لیں, مطلب اس چیز کے باٹم میں جانا بہت ضروری ہے. تو اس کا انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا تھا.
तासुर बहरहाल यही था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इल्म में ये बातें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आई हैं। अब मलिक रियाज साहब ये कहते हैं कि जो उन्होंने बात की है, इशारा दिया है कि उन्हें इससे पहले इस बारे में इल्म था। दो चीजें मुझे पता है कि एक तो जनाब एतजाज अहसन जब ये डॉक्यूमेंट्स जब उन्होंने देखे मलिक रियाज साहब के पास, जिसका कि वो इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने देखे, वो डॉक्यूमेंट्स जब उन्होंने देखे तो ये बात अब सामने आ चुकी है। मेरे इल्म में ये बात थी, मैंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब ये बात सामने आ चुकी है कि वो ये डॉक्यूमेंट्स और ये सबूत लेके, ये बातें लेके चीफ जस्टिस के पास गए थे। ये काफी पहले की बात है, जब ये बात सामने आई उससे पहले की बात है। इसकी कंफर्मेशन एहसन भोन जो कि लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने कल नजम सेठी साहब के प्रोग्राम में भी की है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट बार के मेंबरान से बात हो रही थी एतजाज साहब की, उन्होंने ये कंफर्म की। एतजाज साहब की ये कंफर्मेशन मेरे पास अलग से भी मौजूद है। एतजाज साहब के एक और बड़े करीबी साथी जो सुप्रीम कोर्ट बार में अदलिया की तहरीक में बड़े कलीदी उनका रोल है, वो बड़ी तफसील से बता चुके हैं कि एतजाज साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या बातें हुई थी। और ये कई हफ्तों पुरानी बात है, कम से कम कई हफ्तों पुरानी बात है। एतजाज साहब अब हम देखते हैं कि ऑन रिकॉर्ड अब वो आके वो इस मुलाकात के बारे में क्या कहते हैं, जैसे कि उन्होंने कई दिन लिए ये बात कंफर्म करने में कि ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखी हैं और उन्हें उस पर बहुत दुख हुआ था। अब ये बात वो कंफर्म कब करते हैं कि उनकी मुलाकात कब हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन इंडिपेंडेंट हमारे पास जराए और ये सबूत आ चुके हैं जो ये बात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये बात पता थी। मेरे एक और कॉलीग ने, मैंने उनसे बात की थी इसी हवाले से, और ये क्योंकि प्राइवेट डिस्कशन हुई थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये तमाम मालूमात, क्योंकि उन्हें भी मलिक रियाज साहब के थ्रू मिली थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये पूरी बात पहुंचाई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने रद्द-ए-अमल भी मुझे बताया। फिर उन्होंने कहा मैंने दोबारा पहुंचाई। तो ये बात भी मेरे कॉलीग मुझसे कह चुके हैं कि वो चीफ जस्टिस को, तो ये बात जो मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि शायद उन्हें पहले से पता था, इशारे ये हैं कि उन्हें इसकी शायद सुनगुन थी और इसकी मालूमात थी। ठीक है खान साहब, आप हमारे साथ रहेगा। बहुत ही अहमियत का हामिल ये केस है जिस पर हम आपका तज्जिया यकीनन जानते रहेंगे। अभी यहाँ पर वक्त हुआ हेडलाइंस